بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل الذهب والحریر للاناث من امتی وحرم على ذکورها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حدیث کے درس میں جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور عورتوں کے لیے ان دونوں چیزوں کی حلت کو بیان کیا ہے۔ گویا یہ اسلامی آداب سے متعلق یہ حدیث ہے کہ مرد جو ہے اس کے لیے سونا اور ریشم یہ جائز نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ سونا بھی پہن سکتی ہے اور ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ احل الذهب، سونا حلال کر دیا گیا ہے، والحریر، اور ریشم بھی عورتوں کے لیے، اور فرمایا کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے علی ذکورہا، یعنی میری امت کے مردوں کے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اٹھا کے اور اپنے بائیں ہاتھ میں سونا اٹھا کر باہر آئے تو فرمایا ان ہذین، یہ دونوں جو ہیں یعنی الحریر والذہب، ریشم اور سونا، فرمایا حرام علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں کے لیے یہ دونوں حرام ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس طرح علماء آگے فرماتے ہیں کہ ریشم اور سونا یہ اس امت کے جتنے بھی مرد ہیں ان کے لیے تو یہ حرام ہے، الا یہ ریشم کسی بعض صورت میں، جنگ کی صورت میں، اس صورت میں کہیں پر کیا اس کی حلت کو مردوں کے لیے جائز قرار دیا گیا، جہاں پر اس کی ایک تفصیل ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ سونا، ریشم یہ بالکل ہی حلال ہے۔ لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سونا استعمال کرے لیکن ایک لمٹ تک، یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بعض عورتیں اتنا سونا بناتی ہیں کہ بالکل اس کے اندر ڈوب جاتی ہیں۔ ایک لمٹ ہونی چاہیے، جتنا زیور انسان کے ساتھ اچھا لگتا ہے، خوبصورتی کے لیے جتنا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک ہوتا ہے فخر کے لیے، اس میں کیا آتا ہے، پھر اسراف آتا ہے۔ فخر کے لیے کہ دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا، ریاکاری اس میں ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، تو یہ دونوں برائیاں ہیں۔ فخر کے طور پر کوئی لباس پہننا یہ بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی چیز کیا ہے، بری چیز ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں اسراف کو جنم دیتی ہیں۔ کس چیز کو جنم دیتی ہیں؟ اسراف۔ اسراف کہتے ہیں یعنی فضول خرچی، اور قرآن کریم میں رب العالمین نے اس کو منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول کام، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک دوسری جگہ میں شیاطین کے دوست قرار دیا گیا ان کو جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا تلبسوا الحریر، ریشم مت پہنو، فإنہ، یاد رکھو کہ جس نے بھی اس کو دنیا میں پہنا، فرمایا من لبسہ فی الدنیا، جس نے اس کو دنیا میں پہنا، لم یلبسہ فی الآخرہ، آخرت کے اندر یہ نہیں پہنے گا۔ تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو مرد دنیا میں ریشمی کپڑے پہنیں گے یا سونا پہنیں گے تو فرمایا قیامت کے روز یہ پھر جنت کے اندر نہیں پہنیں گے۔
اور فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے لباس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، کہ اس میں یعنی جنت میں جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ حریر، ریشم کا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو آدمی دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا یا وہ سونا پہنتا ہے تو جنت میں پھر نہیں پہن سکے گا۔ اس پہ اوپر علماء نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ آدمی اگر جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جنتیوں کا تو لباس کیا ہے؟ وہ حریر ہے، تو جب حریر لباس ہوگا تو پھر یہ جنت میں کہاں جائے گا؟ یہ تو جنت میں تو جا ہی نہیں سکے، پہن ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں بالکل ہی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ہمارے لیے کیا حکم ہوا کہ جو آدمی بھی یعنی مسلمان ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن کو تسلیم کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریشم سے اور سونے سے بچا کے رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت علیہ وسلم آتی ہے من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبس فی الآخرہ، کہ جو آدمی حریر ریشم دنیا میں پہنتا ہے تو آخرت میں اس کو نہیں پہن سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ سونے کے زیورات کے بارے میں کہ عورت کے لیے جس طرح اب یہ زیور پہننا جائز ہے، اس کے لیے کہا عورت زیور پہن سکتی ہے، ریشم بھی پہن سکتی ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ زیور کے اندر کیا ہے؟ اسراف نہیں ہے۔ اور دوسری یہ چیز یاد رکھیں کہ عورت زیور صرف پہن سکتی ہے، صرف زیور پہن سکتی ہے، لیکن اگر سونے کے برتن بنا کر اس کو استعمال کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بھی حرام ہے۔ سونے کے برتن کھانے پینے کے لیے چمچ بنا دی، پلیٹ بنا دی، اسی طرح کوئی اور تو یہ گلاس بنا دیا، چائے کا کپ بنا دیا، یہ جو چیزیں ہی کیا ہے؟ حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت دونوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو مرد اور عورت سونے یا چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، حدیث کے مطابق وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر۔ اور حضرت موسیٰ اشعری طرف سے روایت آتی ہے، فرمایا حرم لباس الحریر وذهب على ذکور امتی واحل لاناثهم۔ یہ اسی طرح کی پہلے کی طرح حدیث آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام کر دیا گیا ریشم اور سونا اس امت کے مردوں کے اوپر۔ اب ایک دوسری چیز یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ یاد رکھیں، مردوں کے لیے ریشم جو ہے یعنی خالص ریشمی کپڑا یہ پہننا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر ریشم اور دوسرے دھاگے کو ملا دیا جائے، دونوں ریشمی دھاگا اور دوسرا آپس میں ملا دیا جائے، لیکن اس میں دوسرا دھاگا غالب ہو اور ریشم کم ہو، تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کیا ہے؟ وہ جائز ہے، اس کا پہننا یہ جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات کی ناک وغیرہ ہے، اس کو سونے کی لگا دیتے ہیں، سونے کی ناک لگا دیتے ہیں، دانت ہے، تو اس کو اگر بعض لوگ تو وہ کیپ لگاتے ہیں دان کی ایسے شغل میلے کے لیے، تو یہ جائزہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے کی منگنی ہو گئی تو اس کے لیے انگوٹھی بنا دی جاتی ہے، شادی ہوتی ہے انگوٹھی بناتے ہیں، لاکٹ بناتے ہیں، تو یہ جو بنا کر اس کو دیتے ہیں یہ بھی اس جرم میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس جرم میں شامل ہے، یہ حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا بالکل ہی حرام ہے پہننا، تو انگوٹھی کہاں سے پہنائیں گے؟ اس کے لیے لاکٹ کیوں بنایا جاتا ہے؟ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کیا ہے؟ لڑکوں کے لیے انہوں نے لاکٹ بنائے ہوتے، انگوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں اور وہ پہنتے ہی، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ اسلام میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یا آگے دوسری حدیث سنیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس حریرا ولا ذہبا، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو فرمایا فلا یلبس حریرا ولا ذہبا، اسے چاہیے کہ وہ نہ پہنے کس چیز کو؟ ریشم کو بھی اور سونے کو بھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ نجران سے ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ اس نے انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ انگوٹھی پہنی تھی سونے کی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنا منہ موڑ لیا، اور پھر فرمایا کہ تم میرے پاس آئے ہو
جبکہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے. تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے. تو خود سوچ لیں کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آج جو پھرتے ہی شادی کی. ہمارے ایک دوست تھا، تو وہاں پاکستان میں ایک جگہ میں تقریر ہو رہی تھی، اور تقریر کے بعد ہم نکل کے باہر جا رہے ہیں، تو اتنے میں پولیس جو عالم آئے تھے، سپاہی صحابہ کے بڑے عالم تھے، تو ان کے اوپر پابندی تھی وہاں پر مانسیرا میں. تو اب وہ نکل کے باہر پولیس کھڑی ان کی گرفتاری کے لیے، اور جو بھی وہاں عالم ملتا تو اس کو گرفتار کرتے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے. تو اب باہر جب میں آئے دیکھا تو وہ آدمی ہمارا دوست تھا، تو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی. تو میں نے اس کو ایک دم پکڑا، یہ کیا ہے؟ تو کہتا آج ہی شادی ہوئی، رات شادی ہوئی تھی تو انگوٹھی بیوی نے پہنا دی ہے، تو میں نے پہنی ہوئی ہے. اتنے میں پولیس آئی، اس کو اٹھا کے لے گئی. تو میں نے کہا جا بس انگوٹھی کے ساتھ تو وہاں پر تھانے میں جا کے بیٹھ جا. تو گویا اب یہ انگوٹھی چاہے بیوی پہنائے، چاہے ساس پہنائے، چاہے کوئی بھی پہنائے، یہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے کیا ہے؟ یہ حرام ہے. یہ حرام ہے، اس کو نہیں پہننا چاہیے. وگرنہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگ کا انگارہ ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا، ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی اس کی حرمت سے پہلا پہنا کرتے تھے. جب انگوٹھی حرام ہو گئی تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، اور پھر فرمایا میں یہ کبھی نہیں پہنوں گا، میں کبھی نہیں پہنوں گا. اور پھر لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی. صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی، جناب نبی کریم علیہ السلام نے پھینک دی. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور فرماتے ہیں کتنا بدنصیب اور بدبخت انسان وہ ہے کہ جو صرف اور صرف یعنی دنیا میں کپڑے پہنتا ہے ریشم کے اور سونا یہ پہن کر اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے دنیا کی چند روزہ کیا ہے اپنی خواہش اور خوشی کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمانات، ان احادیث کے مطابق ہمیں مردوں کو خاص کر کے سونے کے زیورات سے اور ریشمی کپڑوں سے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب بھی اپنے داماد کو یا اس کو کیا یہ انگوٹھی سونے کی پہنانا، لاکٹ پہنانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اس سے بچیں. اپنے یعنی چاہیے تو یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ دار کو یا اپنے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ میں خود ہی تم کیا ہے جہنم کی آگ کا انگارہ اس کے انگلی میں ڈال دو، یا اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ ڈال کر سونے میں کیا ہے سونے کا جہنم کی آگ کا توغ ڈال دو. تو ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور ان سے عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، اور ان کے نقش قدم پہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس سونے کو نہ پہنا ہے اور جو پہنتے تھے انہوں نے منع کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ابتدا کرتے ہوئے سونے کے پہننے سے بھی بچیں اور پہنانے سے بھی بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم بیٹھنا قبول و مقبول بنا، اس بیٹھنے کے پورا نصیب فرما، خاتمہ خیر نصیب فرما. جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، خاتمہ خیر نصیب فرما. ہمارے حاجی مشتاق صاحب کے جو بھی ذات بھائی پہلو فوت ہوئے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.